احوال مقتحمی یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم یا کرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد سورہ یونس کی آیا مبارکہ جاء اجلہم، اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں موت کا فرشتہ بھیج دیتا ہوں فلا یستاخرون ساعہ، تو میں ایک مائکرو سیکنڈ مؤخر نہیں کرتا، ولا یستقدمون، اور نہ ہی اس کو وقت سے پہلے آنے دیتا ہوں۔ یہ موت بڑی عجیب چیز ہے، پتہ نہیں چلتا۔ یعنی میں اب آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نا، اور جب اس نے آنا ہے نا تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، پر میری گردن ڈھلک جانی ہے ایسے، اور آپ نے سوچنا یہ ہوا کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، یدرکم الموت، موت تم تک پہنچ جائے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم اپنے آپ کو قلعوں کے اندر بند کر لو، کیسلز کے اندر، فورٹ کے اندر بند کر لو، موت نے آ جانا ہے، اسے چھوڑنا نہیں آپ کو۔ میں پہلے خبر دیکھ رہا تھا کہ فلائٹ کے اندر کیپٹن تھے، دو تھے، ایک واش روم میں گئے ہیں، شاید آپ نے بھی پڑھا ہو، حاجت محسوس ہوئی اور واش روم میں جاتے وہیں انتقال ہو گیا، اور لکھا تھا کہ وہ اتنے 1000 فٹ کی بلندی پر تھے، اور ایون دیٹ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم اپنے آپ کو قلعوں کے اندر بند کر لو، میں وہاں سے بھی تمہاری روح قبض کر لوں گا، چھوڑنا میں نے وہاں بھی نہیں ہے۔ موت کے لیے نہ تو یہ مسافتیں، نہ یہ بلندیاں اور نہ یہ پستیاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ جہاں مرضی چلے جائیں، جب مالک وقت لے آئے گا تو لے آئے گا۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے سال ہا سال اپنے آپ کو روک کے رکھا کہ کہیں میری گفتگو آپ کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ کرتے۔ برسا برس میں خیال آتا تھا کہ آپ سے بات کروں، کچھ میں آپ سے احوال برزخ کی بات کروں اور کچھ معرفت روح کی بات کروں آپ سے، لیکن ہمیشہ خوف یہ طاری ہوتا تھا کہ میری گفتگو کے بعد کہیں آپ بے فکر نہ ہو جائیں اور عمل سے دور نہ ہو جائیں۔ پھر اس خوف سے میں نے بات کا ارادہ کیا کہ پتہ نہیں مجھے کب موت آ جائے، اللہ تعالیٰ یہ نہ پوچھے کہ علم تھا تو چھپایا کیوں تھا، بتایا کیوں نہیں ہے۔ 25 سال سے ممبر پر چڑھ کر بیٹھے تھے تو قصداً کیوں چھپایا ہے؟ اگر کہیں میری رحمت کی بات تھی، میرے کرم اور فضل کی بات تھی، اور مسلمانوں کو، مومن کو یہ نفع تھا کہ انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تو انہیں کیا بینیفٹ ملنے والا ہے، تو روک کے کیوں آئے ہو؟ اس خوف سے میں نے آج کچھ معرفت روح کی بات کرنے کا ارادہ کیا اور کچھ احوال برزخ کا ارادہ کیا کہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ ایک علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا، علامہ اقبال بات بہت اچھی کرتے ہیں، فرماتے ہیں نشان مرد مومن بات گویم، اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو نا مومن کی نشانی کیا ہے، اس کا پہچان اور شناخت کیا ہے، فرماتے ہیں چوں موت آیت تبسم بر لب اوست، کہتے ہیں کہ مومن کی پہچان یہ ہے، اس کی موت دیکھو، جب اس کو موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر تبسم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، اور اقبال نے یہ بات ایسے نہیں کہی، اسی پر اب میں حدیث لینے جا رہا ہوں، اسی پر میں اب کلام کرنے جا رہا ہوں کہ مومن کی پہچان ہی ایسی ہوتی ہے، موت سے کراہت اور خوف، دیٹ از نیچرل۔ موت سے خوف نیچرل نہیں ہے نا، خوف کہیں بم بلاسٹ ہو جاتا ہے، کہیں چھت میں کریک آ جاتا ہے، ارتھ کوئک آتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، کیوں؟ خوف ہے موت کا اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ باہر طور موت تو آنی ہے،
اور میں اس امید کے ساتھ کلام کرنے جا رہا ہوں کہ آپ میری گفتگو کو نہایت غور سے سنیں گے، اور ساتھ یہ بھی کہتا جا رہا ہوں نہیں سنیں گے تو قبر تک پچھتاتے رہیں گے۔ نہ کسی نے بات کرنی ہے، نہ کوئی سنانے والا ہے، نہ کوئی سننے والے۔ مجھے پتہ ہے میرا طبقہ نہیں سنانا چاہتا آپ کو، میں نے جب خود ایک چیز کو روک کے رکھا ہے، لیکن یہ کہ لوگ نہیں آپ کو سنائیں گے۔ مجھے 2-4 دن پہلے بھی بچوں نے شکایت کی کہ ہماری جو مسجد کے امام ہیں وہ ہماری بزم کی تقاریر سن کر اخبار پڑھ کے کوئی 7, 8 یا 10 منٹ پہلے وہ تلاوت کرتے ہیں، ایک رکوع پورا پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ نعت شریف پڑھتے ہیں، پھر قصیدہ بردہ پڑھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، یا 8 منٹ کرتے ہیں، ساتھ ہی ممبر سے نیچے اتر آتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بچوں نے وہاں سے نکل کے جمعہ یہاں پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن چلیں اینی ہاؤ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے بات کرنا ہے، اور مجھے جب آپ پر موت طاری ہونا ہے 2 باتوں پر میں کروں گا۔ کچھ بہت سی چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت دے گا اور وقت میں کشادگی وسعت عطا فرمائے گا تو اس پر بھی کلام کروں گا انشاءاللہ۔ سر دست میں اتنی بات کر رہا ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تحفۃ المومن من الموت، مشکات کی حدیث ہے، امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا۔ اچھا آپ یہ تو بتائیے کہ اگر آپ کو کوئی گفٹ پیش کرے اچھا سا، جیسے آپ نے مجھے پیش کیا، آپ حج سے تشریف لائے، تو خوشی ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، کیسا لگتا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ یہ کیسا تحفہ ہے جس کو دیکھ کے میں اور آپ کراہت محسوس کریں، ناپسند کریں؟ وہ ہم موت کی حقیقت نہیں سمجھ رہے، لیکن فرمایا کہ جتنے تحائف تمہیں دنیا میں لوگوں نے پیش کیے، سب سے بہترین تحفہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے موت ہے، وہ سب سے بہترین تحفہ ہے، اور ہمیں اس وقت کتنا خوش ہونا چاہیے اس کا اندازہ کیجیے آپ۔ اور دوسری روایت کنز العمال کی، اور راوی ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے یہ سنا، اور انہوں نے میرے نبی نانا سے سنا، الموت ریحانۃ المومن، کہ موت جو ہے مومن کے لیے ایک انتہائی خوشبودار پھولوں کا گلدستہ ہے۔ ہماری بھی تو روایت ہے نا، جب کوئی مہمان آتا ہے تو بکے پیش کرتے ہیں، اس کو دیے جاتے ہیں، اس کو اعزاز و اکرام بخشا جاتا ہے، اس کو پھول پیش کیے جاتے ہیں، گلدستے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا الموت غنیمت المومن، کہ موت مومن کے لیے سب سے بڑی غنیمت ہے، سب سے بڑی غنیمت ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ چلے جہاں میری گفتگو کی تان جا کے ٹوٹے، کم از کم مجھے یہ اطمینان ہو کہ آپ کے دل کے اندر ایک صدا تو آئے کہ یا اللہ ہم تیری ملاقات کے طلبگار ہیں، تیرے پاس آنا چاہتے ہیں، تجھے ملنا چاہتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بہت سے امتی ایسے ہوں گے کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا رخ قدرت ان سے پھیر لے گا، جس پر وہ بے قرار اور مضطرب ہوں گے، اور اللہ فرمائے گا فرشتوں نے بتا دو کہ دنیا میں یہ مجھے ملنا پسند نہیں کرتے تھے، میرے پاس آنا پسند نہیں کرتے تھے، آج انہیں میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، آج انہیں میں دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو ہر لمحے موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس لیے تو رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا کوئی بھی امتی اور صحابی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وصیت جو ہے جس کی جیب میں نہ ہو، وصیت اس کی، اور صحابہ نے اس ارشاد کے بعد اپنی اپنی وصیتیں یا تو گھر میں رکھ چھوڑی تھیں اہل و عیال کے پاس، یا جیب میں رکھتے تھے، کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، چاہے بندہ سمندر کی گہرائی میں ہو یا فضاؤں کے اندر ہو، موت کا پتہ نہیں چلتا۔ رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا، مشکات کی حدیث احمد بن حنبل نے اس کو نقل کیا، امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا، اور راوی ہے عبداللہ ابن عمر۔ آپ فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن، فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ وسنتہ، اور مومن کے لیے قحط زدہ مقام ہے۔ کیا آپ کسی ایسی جگہ جانا پسند کریں گے جہاں قحط پڑا ہو؟ نہیں جاتے نا، تو فرمائیے دنیا مومن کے لیے قحط زدہ مقام بھی ہے اور قید خانہ بھی ہے۔ فائزہ فارق دنیا، جب بندہ دنیا سے جدا ہوتا ہے، فارق السجن، تو وہ قید خانے سے، زندان سے، جیل سے چھوٹ کے نکلتا ہے، وہ سنا، اور بندہ جو ہے مقام قحط سے وہاں سے نکل آتا ہے۔ تو گویا جب میں نے اور آپ نے رخصت ہونا ہے تو ہم نے قید خانے، اچھا قید خانے سے چھوٹنے کی کتنی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اگر نہ چھوٹ رہے ہوں تو بے قراری کتنی ہوتی ہے، اور قید کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دکھائے۔
ہاں جی حدیث لے رہا ہوں جی، عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ لیس للمومن راحت دون لقاء اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ مومن، ہاں مومن ہے نا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر مومن ہے تو مومن کو اللہ کی ملاقات کے بغیر راحت میسر ہی نہیں آ سکتی۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ مومن کو اللہ کی ملاقات کے بغیر راحت میسر نہیں آ سکتی۔ چھوٹی چھوٹی راحتوں پر ہم جان دیتے ہیں، لیکن اصل راحت جو ہے وہ اللہ کی ملاقات ہے۔ فرمایا جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اور تو کیا ہوتا کیا ہے، اگر کوئی کہہ دے نا کہ میں ایک جگہ موجود تھا تو میں نے کسی ینگ گائے سے کہہ دیا کہ بیٹا موت کو یاد رکھو، موت تو آنی ہے اور پتہ نہیں تمہاری جان کب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے پاس حاضر ہو جائے۔ تو ان کی والدہ پاس بیٹھی تھیں، انہیں بڑا ناگوار گزرا، بڑا ناپسند کیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب کوئی ویلا یہو جہا ہوتا ہے کہ رب سن لینا، مہربانی کرو یہ میرا پتر لبا مثالاں دینے واسطے، تمہیں یہ بخشو، بتھیری دنیا مثالاں دینے واسطے۔ مثال بھی ناپسند کرتے ہیں، نام بھی سننا ناپسند کرتے، کراہت محسوس کرتے ہیں۔ نہیں تو کیا یہ محبتیں اور یہ الفتیں اور یہ چاہتیں کیا موت کے فرشتے کو روک لیں گی؟ کبھی بھی نہیں روک سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابو دردہ فرماتے ہیں کہ موت ہر مومن کے لیے سوغات خیر ہے، صحابی رسول ہیں، اور کافر کے لیے سامان شر ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو اللہ کا فرمان سن لے، وما عند اللہ خیر للابرار۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مومن بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، جن کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ آل عمران کے اندر، وما عند اللہ خیر للابرار، کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے میں نے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ابھی آپ نے مجھے فرمایا کہ آپ مومن ہیں، اور مجھے بھی اس پر کامل یقین ہے کہ آپ مومن ہیں، مجھے کوئی شک نہیں۔ اور رسالت پر آپ کا ایمان کتنا پختہ ہے، ختم نبوت اور رسالت پہ؟ جتنا آپ کو یقین ہے کہ آپ زندہ ہیں اور آپ کی سانسیں چل رہی ہیں اور آپ کی دھڑکنیں بھی جو ہیں وہ بھی ریگولیٹ ہیں، ریگولرلی چل رہے ہیں، ایسا ہے آپ کو یقین؟ اس سے زیادہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ میرے نبی آخری زمان ہیں، اس سے زیادہ آپ کو یقین ہے ختم نبوت پر۔ یہ دل کی دھڑکنوں سے بھی زیادہ ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ ہمیں اپنی نبوت، اپنے نبی کی نبوت اور رسالت پر کامل یقین ہے، اور آپ کی ختم نبوت پر بھی ہمیں کیا ہے؟ کامل یقین ہے۔ لیکن اب آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی تو آپ کے لیے ایک دعا فرمائی ہے رسالت مآب علیہ السلام نے، وہ میں چاہتا تھا کہ دعا میں آپ کو سنا دوں، جو آپ نے ہاتھ بلند کر کے مسجد نبوی میں صحابہ کے سامنے ایک دعا مانگی تھی۔ وہ کیا دعا مانگی تھی؟ فرماتا اللہم حبب الموت الی من یعلم انی رسولک، یا اللہ ہر وہ بندہ میرا امتی جسے میری ختم نبوت پر اور میری نبوت پر یقین ہے، اس کے دل میں موت کی محبت ڈال دے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ابھی آپ نے خود فرمایا نا کہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی رسالت پر یقین ہے، فرمایا اللہم حبب الموت الی من یعلم انی رسولک، جس بندے کو یہ یقین ہے مسلمان کو کہ میں تیرا رسول ہوں، تیرا نبی ہوں، پھر اس بندے کے دل میں موت کی محبت ڈال دے، اس کو موت سے محبت ہونی چاہیے۔ کہیے آمین۔ ہم اپنے نبی کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ ہمیں موت سے کوئی کراہت نہیں ہے، ہمیں موت سے کوئی نفرت نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلا اعزاز کیا میسر آئے گا اس پر بھی بات کرتے ہیں جی آپ سے جا کے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں میری وصیت اور نصیحت بیٹھ گئی، آپ نے فرمایا ان حفظت وصیتی، جس کے دل میں میری وصیت اور نصیحت بیٹھ گئی، فلا یکون شیء احب الیک من الموت، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے دنیا میں موت سے زیادہ کوئی بہترین شے نہیں ہے۔ آپ کے دلوں میں نبی کی محبت بھی ہے، وصیحت بھی ہے، نصیحت بھی ہے نا؟
تو فرمایا پھر میری بات کان کھول کے سن لیں کہ میرا امتی وہ ہے جس کی نگاہوں میں موت سے زیادہ کوئی شے عزیز نہیں ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ اولاد، نہ دولت، نہ بزنس، کچھ بھی نہیں، سب سے زیادہ عزیز اسے موت ہوگی۔ تو آپ سب کو تو دعویٰ ہے عشق رسول کا، نہیں ہے دعویٰ؟ تو پھر جب محبت رسول کا دعویٰ ہے تو پھر آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو چیز کیا ہے؟ موت عزیز ہے جی۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے دو باتیں بہت پسند ہیں جی، دو باتیں بہت پسند۔ پوچھا کون سی؟ فرمایا سب سے مجھے اچھا لگتا ہے جب مجھے کوئی میرا دینی بھائی سلام کرتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب مجھے کوئی سلام کہتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور فرمایا دوسرا، میں اس کی موت کی جب خبر سنتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ دنیا کے قید خانے سے چھوٹ کے سیدھا رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں۔ تو فرمایا کہ مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ بات آپ انسامت فرماتے ہیں اتمنی لحبیبی ان یعجل موتہ، میں ہمیشہ اپنے دوستوں کی جلد موت کا آرزو مند رہتا ہوں۔ بڑی عجیب باتیں لگتی ہیں۔ عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کی موت کا بڑا آرزو مند رہتا ہوں۔ اگر عمران صاحب میری موت کے آرزو مند ہیں تو کیا یہ بری بات ہے؟ نہیں، ان کی پیش نظر یہ بات ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے جو اعزاز و اکرام ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں وہ انہیں میسر آ جائیں گے، اور موت تنگ گھر سے کشادہ گھر کی طرف۔ اچھا آپ دیکھیے 4 مراحل ہیں، 4 سٹیجز ہیں، اور ہر آنے والی سٹیج پہلے سے بہتر ہے۔ ہر آنے والی سٹیج کیا ہے؟ پہلے سے کشادہ۔ پہلے سے کیا ہے؟ پہلی سٹیج آپ کی کیا ہے؟ شکم مادر، ماں کا پیٹ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو سمجھتا ہے شاید یہی دنیا ہے، وہ اسی کو تنگ و تاریک حصے کو اپنی دنیا سمجھتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب وہ عالم رنگ و بو کے اندر قدم رکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی وسعت سوچتا ہے، اس سے سوچا بھی نہیں ہوگا کبھی کہ کائنات اتنی وسیع ہوگی، اور اس کے اندر یہ قوس قزح اور دھنک کے یہ رنگ، اور یہ رشتوں کی چاشنی اور محبت، اور یہ اپنوں کی الفتیں کیسی ہیں۔ اس سے دوسرا مرحلہ زیادہ کشادہ ہے، ایسے ہی۔ تیسرا مرحلہ آپ کا کیا ہے جی حافظ اویس صاحب؟ کیا مرحلہ؟ تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ قبر ہے۔ کون سا ہے؟ قبر۔ تو قبر جو ہے اس میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو وسیع اور کشادہ کرتا ہے، جنت کی کھڑکیاں بھی کھول دیتا ہے اس کے اندر مومن کے لیے، تو یہ اس سے زیادہ کشادہ ہے۔ اور اس کے بعد آخری مرحلہ جو آتا ہے وہ ہمیشگی کا گھر آتا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ جنت۔ وہ اس سے بھی کشادہ ہے۔ اب میں جنت پر کلام نہیں کرتا، آگے بڑھتا چلا جاتا ہوں۔ تو یہ 4 مراحل ہیں، 4 مدارج ہیں، اور ہر آنے والا مرحلہ پہلے سے بہتر ہے اور پہلے سے زیادہ کشادہ ہے، اس لیے غم نہیں کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے کا جب انتقال ہوا تو صحابہ نے کہا پہلے آپ بہت غم زدہ تھے اور آپ کی کیفیت جو تھی دیکھی نہیں جاتی تھی، لیکن اب موت کے بعد آپ بڑے پرسکون اور بڑی راحت کے ساتھ پھرتے ہیں۔ تو فرمایا پہلے میرا بیٹا میرے پاس تھا اور میرے گھر میں تھا، اب جس گھر میں گیا ہے وہ گھر اس سے بہت بڑا ہے، اور جس مالک کے پاس گیا مجھ سے زیادہ رحمان بھی اور رحیم بھی ہے۔ جتنا ایک باپ بیٹے پر رحمان اور رحیم ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ میرا مالک اس پر رحمان اور رحیم ہے۔ کمثل خروج الصبی من بطن امہ ہی، فرمایا جب بندہ مرنے کے بعد قبر کی طرف روانہ ہوتا ہے اس کی مثال ایسے ہے، من ذالک الغم والظلمۃ الی روح الدنیا، وہ دنیا کے غموں سے نکلنے کے بعد قبر، اور قبر کے بعد حشر کی طرف جاتا ہے، جو بہت ہی کشادہ جو ہے اور وسیع و عریض گھر ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام، جعفر بن محمد بن ابن الخزرجی فرماتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام تشریف فرما تھے انصاری صحابی کے پاس۔ آپ کی توجہ میری طرف ہے، اٹینٹیو بیٹھے ہیں۔ آپ تشریف فرما تھے صحابی کے سرحانے، اور فرماتے ہیں کہ اچانک اسرائیل سرحانے آ کے بیٹھ گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم سارے پاس بیٹھے تھے، 4-5 لوگ تھے، ہم نے دیکھا کہ رسالت مآب علیہ السلام نے کلام شروع کر دیا، اور اچانک دائیں طرف دیکھ کر فرمایا یا ملک الموت ارفق بصاحبی، ملک الموت یہ میرا صاحب ہے، میرا ساتھی ہے،
اس کے ساتھ نرمی اختیار کرنا، فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ، کیونکہ اس کا دل نور ایمان سے مزین اور آراستہ ہے۔ اب جواب آپ نے سننا ہے، یہ کس نے ارشاد فرمایا؟ کس کو؟ اسرائیل علیہ السلام کو، ملک الموت کو۔ اب اس کو ان کا جواب غور، عمران صاحب جواب سننے والا ہے، افتخار صاحب جواب سنیے، کمال کا جواب ہے کہ جواب دیتے ہیں ملک الموت کہتے ہیں فقال ملک الموت طب نفسا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، وقر عینا، اور آپ کی چشمان مقدس کو اللہ ہمیشہ ٹھنڈا رکھے، ہمیشہ ٹھنڈا رکھے، وعلم، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عین الیقین عطا فرما دے، انی بکلی مومن رفیق، میں آپ کے ہر امتی پر انتہائی رفیق اور نرمی کرنے والا ہوں۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ آپ کا شمار امتی میں نہیں ہوتا؟ اتنی اچھی خبر میں نے آپ کو سنائی ہے، اتنی حدیث کے اندر میں نے پیغام آپ تک پہنچایا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی رکھے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، کلمہ پڑھنے والا آپ کا ہو، روح قبض کرنے میں آؤں، تو پھر میری نرمی دیکھیے، میری نرمی کیسی ہوتی ہے، میں کتنی نرمی سے اس کی روح کو جو ہے وہ قبض کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا، کعب بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، کہا اسرائیل وہ آج مجھے شکل تو دکھائیے جس صورت میں آ کے آپ اہل ایمان کی روح کو قبض کرتے ہیں، کیسی خواہش ہے؟ عرض کرتے ہیں جی میں ضرور آپ کو شکل دکھاؤں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام نے جب اس روح پہ آپ تشریف لائے، نہایت دلکش، نہایت پرکشش انداز میں جلوہ کناں ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ انہیں فرماتے ہیں لو لم یر المومن عند موتہ، اگر کوئی مومن آپ کو اس صورت میں اپنے سرہانے بیٹھا دیکھ لے، من قرۃ العین والکرامتی، اور وہ آپ کو اس کو کوئی اور چیز میسر نہ آئے جو اس کے دید و دل کو تسکین فراہم کر سکے، تو فرماتے اللہ صورت کے حاضہ لکانت تکفیہ، اے اسرائیل آپ کی صورت دیکھنا ہی کافی ہے۔ اتنی حسین صورت، اگر اس وقت کوئی اور چیز راحت نہ بھی دے، سکون نہ بھی دے، لیکن آپ کا اہل ایمان کی روح کو قبض کرتے ہوئے اتنی حسین صورت میں آنا جو ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی چیز راحت دینے والی نہیں ہو سکتی، جس صورت میں آپ مومن کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ کیسا اعزاز ہے، یہ آنر کیسا ہے، اور یہ ڈگنیٹی کیسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو اعزاز عطا فرمایا۔ جی دیکھتے ہیں کوئی اور بات آپ سے کریں جی۔ اچھا، یہ مرنے کے بعد کیا ہماری روحیں باہم ملاقات بھی کریں گی یا نہیں کریں گی؟ کہ آپ کا کیا بلیف ہے اس کے بارے میں؟ موت کے بعد کیا روحوں نے باہم ملاقات کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ انہ یناولہ بعضہم بعضا، ابی ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، اور ابن حبان سے میں نے یہ روایت لی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ روحیں جو ہیں یہ آپس میں باہم ملاقات کرتی ہیں، اور یسمونہ بِأَحْسَنِ الْأَسْمَاءِ لَهُ، اور فرشتے بڑے ہی احسن طریقے سے ان روحوں کا تعارف دوسری روحوں سے کرواتے ہیں۔ ریسنٹلی میں نے کینال ویو میں جنازہ پڑھایا، اور وہ بچہ ہمارا ادھر آتا ہے عبداللہ، مجھے نہیں اب پتہ وہ کہاں ہے، تو میں جنازہ پڑھانے گیا، اور وہ کافی بڑا جنازہ تھا، کچھ صالح ان کے والد نیک اور صالح آدمی تھے، وہ بچہ زارو قطار رو رہا تھا اور میرے بالکل بیک پہ کھڑا تھا، میں دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو وہ وقت ہے کہ اولاد ماں باپ کی موت کی متمنی اور خواہش مند ہوتی ہے۔ کل مجھے کسی نے پیغام دیا جی کہیں جانا ہے کچھ دیکھنے کے لیے، اولاد کے لیے ماں باپ حرف غلط کی طرح مٹ جانے کے لائق ہو گئے ہیں۔ ایسی کروٹ بدلی کہ باپ دعائیں مانگتا، منتیں مانگتا، رب سے اولاد مانگتا ہے، ساری زندگی کما کے ماں محنت کرتی ہے، باپ جد و جہد کرتا ہے، اور جب بیٹا جوان ہوتا ہے تو ایک لڑکی صنف نازک جو ہے وہ پوری کایا پلٹ کے رکھ دیتی ہے اور پوری بساط لپیٹ دیتی ہے۔ نہ وہ باپ اچھا لگتا ہے، نہ ماں اچھی لگتی ہے، نہ بہن بھائی اچھے لگتے ہیں،
نتیجہ کچھ بھی ہو، ڈزنٹ میٹر، لیکن کوئی ان کے دل پر ٹوٹنے والی قیامت کو دیکھے کہ وہ قیامت کیسی ہوتی ہے جب کہتے ہیں کہ نہیں کرنی، شادی کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے. And the second option, that is suicide. I'll commit suicide. جانا ہے تو ادھر جائیے، وگرنہ there is no other option. میں وہ بچہ رو رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ والد نے زندگی اتنی پاکیزہ اچھی گزاری ہے کہ اولاد ان کے جانے کے بعد اشک بار ہے، وگرنہ تو چہرے پر راحت آ جاتی ہے کہ والد نے نہ جانے کیا کچھ چھوڑا ہے اور کیا کچھ ملنے والا ہے. ابھی کل مجھے واٹس ایپ پہ میسج آیا کہ باپ کو انتقال ہوئے چند دن ہوئے، وہ بہن بھی اپنا حساب لے کے آ گئی ہے، ان کی ہماری بہن بھی آ گئی، بھائیوں نے حساب مانگنا شروع کر دیا ہے. ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا ہوتا اور جناب پہلے حساب کتاب جو ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو کچھ کرنا ہے اکاؤنٹ سیٹل پہلے کر لیں. دو کام کیا کریں جی، میں آپ کو جو اچھا میری باتوں کو آپ کنسیڈر کیا کریں، اس لیے کہ میں اس منصب پر بیٹھا ہوں جس کے پاس ہر کسی نے آنا ہے. میراث کے مسئلے، وراثت کے مسئلے جو سارے لوگ لے کے آتے ہیں. جتنی بے رحم عصر حاضر کی اولاد ہے، میں نے اتنا بے رحم کوئی نہیں دیکھا. جتنی بے رحم کی اولاد ہے عصر حاضر کی، ایکسیپشن از آلویز دیئر، میں سب کو ریگید نہیں رہا. جتنی بے درد اور بے رحم یہ ہے کوئی نہیں. انہیں کوئی غرض نہیں کہ باپ کے دل پر کیا بیتی ہے، ماں پر کیا بیتی ہے. جس طرح وہ چیزوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، وہ تقسیم کی طرف آتے ہیں. ایک تو آپ نے پہلی بات، میری بات دل کو لوح پر لکھ لیں کہ آپ نے کبھی اولاد پر بھروسہ نہیں کرنا کہ وہ آپ کے لیے صدقہ خیرات کرے گی. جو کرنا خود کر کے جائیں، جو کرنا خود کر کے جائیں، مت بھروسہ کریں. یہ جو سوچتے ہیں نا کہ چھوڑ جائیں گے تو بچے کہیں گے یا اللہ یہ میں نے فلاں کے لیے مختص کر دی، بیوہ کی خدمت کر دی، میرے باپ کو ثواب پہنچا دے. وہ کہیں گے بابا تو بڑی عبادت کر کے گئے ہیں، بڑا کچھ کر گئے ہیں، بڑی نماز نوافل پڑھتے ہیں اور عاد و بظاہر وہ کافی ثواب لے گئے ہیں، اب ان کو اس کی ضرورت نہیں، اس پیسے کی مجھے ضرورت ہے. ایک تو کبھی بھروسہ نہیں کرنا اولاد پہ. جو اللہ کی راہ پہ دینا ہے مت سوچیں کہ کوئی اور دے گا، خود اپنے ہاتھوں سے دے کے جائیں، خود دیتے چلے جائیں. باہر کہ جی میں نہ جانے کہاں سے کہاں چلا گیا. اور فَيَسْأَلُونَ مَا فَعَلَ فُلَانٌ بِنْ فُلَانٍ، وہ روحیں پوچھتی ہیں کہ سناؤ اس کا کیا حال ہے، اس کا کیا حال ہے. تو وہ اس کو بتاتے ہیں. فرشتے کہتے فَيَقُولُونَ دَعُوهُ حَتَّى يَسْتَرِيحَ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا. فرشتے کہتے صبر، ابھی تو یہ دنیا کے کرب خانے سے، غم قدے سے آزاد ہو کے آ رہا ہے. سارا کچھ بتا دیتا ہے، کون کہاں ہے کون کہاں ہے، سارا کچھ چلتا رہتا ہے. جی زمین و آسمان بھی روتے ہیں. کیا مومن کی موت پہ زمین و آسمان روتے ہیں؟ حدیث پاک کو مختصر کر کے آگے چلتا ہوں جی. اور جلال الدین سیوطی نے نقل کیا، انس بن مالک کے راوی ہیں کہ ہر انسان کے آسمان کے دو دروازے ہیں جہاں سے رزق آتا ہے، دوسرے سے آپ کی دعائیں اوپر جاتی ہیں. ابھی آپ سجدے کریں گے تو زمین کی غذا بن جائے گی، اور ہاتھ اٹھائیں گے آسمان کی خوراک بن جائے گی، رزق آتا رہے گا. قول النبی علیہ السلام فائزہ مات العبد بقى علیہ، آپ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس پر زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے. ان المومن اذا مات بقى، جب مومن فوت ہوتا ہے علیہ مصلاہ فی الارض، جہاں وہ نمازیں پڑھتا ہے وہ جگہ بھی روتی ہے، جہاں وہ نمازیں پڑھتا ہے وہ جگہ بھی روتی ہے. فرمایا وَمَصْعَدُ عَمَلِهِ فِي السَّمَاءِ، اور جہاں اس کے اعمال چڑھتے ہیں وہ جگہ بھی روتی ہے. جی پتہ نہیں قبر میں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے. دیکھتے ہیں، نیند تو نہیں آ رہی. عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بہت پریشان رہتی تھی. چند دن پریشان رہی تو رسالت ماولی صاحب نے پوچھا عائشہ میں آپ کو کچھ دنوں سے بہت مضطرب اور پریشان دیکھ رہا ہوں، وجہ کیا، اتنی پریشان کیوں ہیں؟ عرض کرتی یا رسول اللہ، جس دن سے آپ نے منکر نکیر کا ذکر کیا اور ضاغطہ قبر کا ذکر کیا، قبر کے بھیجنے کا ذکر کیا، مجھے نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پینا اچھا لگتا ہے، بے قراری اور اضطراب میرے دل میں ہے. فرمایا یا عائشہ، تو فرماتی جب سے آپ نے منکر نکیر کے آنے کی آواز کو آپ نے اس کا ذکر فرمایا، اور جس طرح آپ نے قبر کے ضغطے کا بھیجنے کا ذکر فرمایا یا عائشہ، تو ان صوت منکر و نکیر فی اسماء المؤمن کالاسمد فی العین. فرمایا جس طرح ماں اپنے بچے کی آنکھ میں سرما ڈالتی ہے، مومن ماں مومن بچے کے آنکھ میں سرما ڈالتی ہے. ڈو یو ہیئر اینی کائنڈ آف ساؤنڈ؟ سرما ڈالنے کی آواز آتی ہے؟ آتی آواز؟ نہیں آتی نا. تو فرمایا جس طرح آنکھ میں سرما ڈالا جاتا ہے جتنی آواز اس کی آتی فی العینی، بس اتنی آواز آپ کو منکر نکیر کی سنائی دے گی.
مومن مسلمان کو سمجھ نہیں آئی بات کی؟ نہ ہونے کے برابر، نہ ہونے کے برابر. اور فرمایا کہ وَزَغْتَةُ الْقَبْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ كَالْأُمِّ الشَّفِيقَةِ، اور فرمایا کہ قبر کا ضغط اور دباؤ اور جو بھینچنا ہے قبر کا، وہ ایک شفیق اور محبت کرنے والی ماں کی اس عمل اور مرحلے کی مانند ہے. یشکو الیہا ابنوہا، جب اس کا بیٹا کہتا ہے ماما سر میں درد ہو رہی ہے، مجھے سر میں بہت درد ہو رہی ہے، فرمایا فَتَغْمِزَ رَاسَهُ غَمَزَ رَفِيقًا، جتنی پیار سے ماں سر کو دباتی اور سینے سے لگاتی ہے، قبر کے بھینچنے کی کیفیت آپ کو ایسے محسوس ہوگی. سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ وہ اعزاز جو آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنے نبی کو اعزاز ملا. میرے نبی نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغات ہے یا جہنم کی غفرۃ من النار، جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھا ہے. میں دیکھتا ہوں کہیں شارٹ کر کے بات کو چلو جی. حضرت ابن لبید فرماتے ہیں کہ بشر بن برا جو ہے، ماں روتی آقا کے پاس حاضر، یا رسول اللہ میری خاندان میں سے کوئی اور فوت ہو جائے تو اس کی روح کیا میرے بیٹے کی روح کے پاس جائے گی؟ یہ سوال کیا اس نے، اور رسالت مآب علیہ السلام نے جواب دیا خدا کی قسم، جس طرح شاخ ایک ہی شاخ پر بیٹھے دو پرندے ایک دوسرے کو پہچانتے اور ایک دوسرے کے وجود میرا سلام کہہ دینا، اے جانے والے میرے بیٹے کو میرا سلام کہہ دینا، جو کہ میرے نبی نے فرمایا کہ روحیں جا کے باہم ملاقات بھی کرتی ہیں اور پہچانتی بھی ہیں. تو جب تک وہ زندہ رہیں ہر مرنے والے کے پاس جا کے سلام کہتی کہ میرے بیٹے کو سلام پہنچا دیجئے. رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا ان ارحم ما یکون اللہ بالعبد، اللہ تعالیٰ جتنا مہربان اور رحیم جو ہے زیر لحد والوں پر ہوتا ہے، کسی پر اتنا مہربان نہیں ہوتا. جب مومن مسلمان اذا بودیا فی حفرتہ، جب اسے قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا ان پر رحم کرتا ہے کسی دوسرے پر اتنا رحم نہیں کرتا، تاکہ ان کی تنہائی اور احساس تنہائی جو ہے جاتا رہے. اگلی حدیث لے رہا ہوں جی. رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ینور لہ فی قبرہ کلیلۃ البدر، اللہ تعالیٰ مومن کی قبر کو ایسے روشن کر دیتا ہے جیسے 14ویں رات کی چاندنی قبر کے اندر اتر آئی ہو. مومن کی قبر کو اللہ تعالیٰ اس طرح روشن کر دیتا ہے. اور عالم کی موت کے حوالے سے میرے نبی نے فرمایا اذا مات العالم، جب عالم کا انتقال ہو جاتا ہے صور اللہ لہ علمہ فی قبرہ، اللہ تعالیٰ جتنا علم اس نے پڑھا اور ابلاغ کیا ہوتا ہے اس سارے کو اللہ تعالیٰ پرسونیفائی کر دیتا ہے، متشکل کر دیتا ہے. فیؤنس الی یوم القیامت، یوم القیامت، قیامت تک وہ علم جو ہے اس کی غم گساری کرتا ہے، اس کو بہلاتا رہتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے. فَيَدْرَوْ حَوَامُ الْأَرْضِ، اور زمین کا کوئی کیڑا اس کے نزدیک نہیں جاتا. اگلی بات جو آپ سے کرنے جا رہا ہوں، آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، آپ کے گھروں کے قریب بھی بہت سی مساجد ہیں. جو میری پرسیپشن وہ یہ ہے کہ بہت سے آپ کے اندر لوگ ایسے موجود ہیں جو یس مومن کی کلاسیفیکیشن کریں آپ، کیونکہ مومن کی ایک کوالٹی کو جھوٹ نہیں بولتا، ہم لوگ جھوٹ ہماری زندگی میں شامل ہے. مولانا وہ مجھے کوئی قرآن پاک دے دیجئے. آپ نے اچھا کویسچن ریز کیا، اور میں نے گفتگو میں شروع میں کہا تھا کہ میں نے اس ٹاپک کو روک کے رکھا تھا. مجھے سورۃ مومنون نکال دیجئے، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن کی پہچان کیا. یہ تھوڑی باتیں مکمل کر لوں تو آخر میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں. مولانا دیکھیے کس پارے میں ہے، 28ویں پارے میں ہوگی کوئی سورۃ مومنون کی سورۃ مومن. اچھا میں جواب دیتا ہوں، قرآن کریم سے آپ کو جواب دیتا ہوں. اچھا رسالت مآب علیہ السلام نے اچھا ایک میں بنیادی ایلیمنٹ جو میں اس وقت رکھ رہا تھا کہ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا آپ کے پیچھے آنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں کچھ سیکھنے آتے ہیں، آپ پڑھاتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں. ایسا ہے؟ ایسا ہے، ورنہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ سر ہے نہ تان ہے میرے پاس، نہ آواز ہے، اور کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے. چلیں پڑھتے ہیں. ابھی میں آپ کو مومن کی پہچان بتا دیتا ہوں جی، ٹھیک ہے؟ اور اگر باقی لوگ آپ سے ناراض ہوئے تو اٹس ڈیپینڈس اپون یو، اٹ از اپ ٹو یو. میں باہر طور میں اس کو کرتا ہوں جی، بات اس پر بھی کرتا ہوں. شکریہ جی، آپ نے قرآن کریم کھول کے دیا. اچھا جی، وہ آپ سیکھنے آتے ہیں،
علم حاصل کرنے آتے ہیں. مساجد تو گھر کے قریب بھی ہے نا. اب شکیل صاحب اتنی دور سے آ گئے, عبداللہ مجھے نظر آ گیا میرا بیٹا, وہ نہ جانے کتنی دور سے آ گئے. یہ بڑی بڑی دور سے لوگ آئے ہیں. ابو بکر صاحب بیٹھے ہیں, سارے لوگ بیٹھے ہیں, بہت دور سے آئے ہیں. یہ ہماری لوکیلٹی ہے ڈاکٹر صاحب, اس میں کم لوگ آتے ہیں. کوئی پی سی ایس آئی آر سے آئے اور کوئی کینال ویو سے آئے, ڈفرینٹ جگہ سے لوگ جو ہے تشریف لاتے ہیں. بنیادی جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے کہ مولانا کچھ کہیں گے, اس بنیادی طور پر استاد ہے نا, کوئی نہ کوئی ڈھب کی بات تو کرے گا, کوئی نہ کوئی تو سکھا کے جائے گا نا. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وحی کی فرمایا یعلم الخیر وعلمہ الناس, جو بندہ علم حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد لوگوں کو سکھاتا ہے, فإنی منور لمعلم العلم ومتعلمہ قبورہم, میں اس علم سکھانے والے اور سیکھنے والے دونوں کی قبروں کو روشن کر دیتا ہوں. اس سکھانے والے کی قبر کو بھی روشن کر دیتا ہوں اور سیکھنے والے کی قبر کو روشن کرتا ہوں. لا یستحشوا بمکانہم, اور اس قبر کے اندر انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا, کسی قسم کا انہیں خوف نہیں ہوتا. جی تھوڑی سی بات اور کر لیں جی, آخری بات کر کے اس کو ختم کرتا ہوں, پھر قرآن کریم کی آیات پڑھ دیتا ہوں. جی دیکھتے ہیں اس کو. کوئی قرآن کریم بہت سے لوگوں کا جو ہے یا تو پڑھے نہیں ہوتے, اور اگر پڑھا ہوتا ہے تو درست ادائیگی نہیں ہوتی. اس میں آپ شرم محسوس نہ کیا کریں. اگر آپ میں سے ایسے احباب موجود ہیں جنہیں از خود یہ ادراک ہے کہ میں پراپر مجھے صحت لفظی کے ساتھ قرآن کریم مجھ سے نہیں پڑھا جاتا, تو یا تو خود فجر کے بعد مسجد چلے جائیں, امام صاحب سے کہیں پڑھا دیں, یا پھر اپنی شاپ ہے یا آفس ہے وہاں کسی کو ہائر کر لیں, نہیں تو گھر میں کسی کو ٹائم دے دیں, قرآن کریم جو ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیں. نہیں پڑھا تو پڑھیں, اگر پڑھ چکے ہیں تو اس کی ادائیگی کے لیے کام کریں. حدیث لے لیتے ہیں جی, کنز المال کی, سید خدری کے راوی ہیں, 2440 کا نمبر ہے. قول نبی علیہ السلام من قرأ القرآن ثم ماتا, جس نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا کہ یار میرا قرآن اچھا ہو جائے, سیدھا ہو جائے, فرمایا ثم ماتا, پھر اس کو موت آ گئی, ولم یستظہر آتاہ ملک یعلمہ فی قبرہ, اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو قبر کے اندر اسے قرآن کریم مکمل کروا دیتا ہے. آپ یہ ارادہ کریں کہ میرا قرآن کریم اگر صحیح نہیں ہے تو جہاں بزنس کرتے ہیں, اتنے کام آپ کرتے ہیں, کتنے کام آپ کرتے ہیں, صبح سے لے کے انت تک آپ چلتے ہیں, اولاد کے لیے, ماں باپ کے لیے, گھر والوں کے لیے, اپنے سٹیٹس کے لیے, اپنے سٹینڈرڈ کے لیے. چلے پانی میں اترنے والا پانی کی گہرائی کو جانتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا قرآن کریم کس حد تک صحیح ہے, کس حد تک صحیح نہیں ہے. اس شرم مت کریں, اس میں حجاب نہ کریں, بلکہ کسی کو ہائر کریں, کسی اور اس کی خدمت اچھی کرنی ہے. میں بھی کوئی پچھلے 5-6 دن پہلے ایک بچے نے کہا استاد جی یہ ساتھ ہی مدرسے کے گھر ہے, تو کہتے ہیں جی ان کے بچے, جوان بچے کو جن چمٹ گئے ہیں تو وہ بہت پریشان ہیں. تو وہ کوائٹ ینگ 26 ایئرز اولڈ, تو آپ چلیے دعا فرما دیجیے, وہ بڑے پریشان ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں. خیر وہ رہتے ادھر تھے فردوس مارکیٹ, وہاں بیٹے کے پاس آئے تھے, تو میں نے گیا, وہ ایک لمبی بات ہے, وہ جنات کون تھے اور کیسے میں نے ریموو کیے, وہ ایک بالکل ہی ڈفرینٹ ٹاپک ہے. تو وہاں میں نے پوچھا بیٹا آپ ادھر کیا کرنے آتے ہو؟ کہتے استاد جی میں پڑھانے آتا ہوں. میں کیا پڑھاتے ہو؟ کہ جڑواں بچے کو میں قرآن کریم پڑھاتا ہوں. میں نے کہا بیٹا خدمت کرتے ہیں؟ کہتے جی استاد جی کرتے ہیں. وہ بچہ پڑھتا ہے میرے پاس, صبح پڑھاتا ہوں پیریڈ میں کتنے پیسے دیتے ہیں؟ کہتے استاد جی 2000 دیتے ہیں. کتنا دیتے ہیں؟ اس کو 30 ڈیز پہ ڈیوائڈ کیجیے گا عمران صاحب, اور اس کے بعد پھر اپنی قبر, آخرت اور رب کو یاد کیجیے گا. سارا دن میں کام لے کے ہی آپ کو, میں کہتا ہوں کہ اس طرح پابندی کے ساتھ جانا ایک بہت بڑا ٹف جاب ہے. اٹ از اے ٹف جاب. 2000 روپے آپ دیتے ہیں پر ڈے. عمران صاحب کتنا بنتا ہے؟ کوئی 60 روپیز. عمران افتخار صاحب کتنے بنے گے؟ کوئی کیلکولیٹ کر کے بتا دے. 67 یعنی جی 66 کر رہے ہیں. چلیں جی 65-66 کر لیتے ہیں. ایک بندہ چل کے گھر آتا ہے, بیل دیتا ہے, دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے, پون گھنٹہ آپ کے بچوں کو قرآن بھی پڑھاتا ہے, دعائیں بھی سکھاتا ہے, نماز بھی سکھاتا ہے, جنازہ بھی سکھاتا ہے, سارا کچھ سکھاتا ہے. اس کو آپ 65 روپیز اور 66 پے کر رہے ہیں. اللہ سے ڈر جائیں, اللہ سے ڈر جائیں, خدا کا خوف کر لیں. اگر رزق آپ کو اتنا دے تو کیا کریں گے؟ مجھ سے یہ باتیں برداشت نہیں ہوتی بالکل. میں یعنی اس وقت یہ بات کرتے میرے پورے بدن کے اندر جو ہے نا وہ عجیب سی پینک سا دوڑنا شروع ہو گیا کہ یار ان کو خدا کا خوف نہیں. گھر میں گاڑیاں کھڑی ہیں. تو میں نے کہا بیٹا دعا کرو ان کے 3 بیٹے اللہ تینوں کو جن چمٹا دے.
ان تینوں کو چمٹنے چاہیے. ایک تو باپ جو ہے اس کو زیادہ چمٹنے چاہیے جو صورت حال ہے. خدا کو خوف نہیں ہے. جسٹ یو آر پیئنگ 65 روپیز پر ڈے. مؤذن اور امام کے بھی یہی حال ہے. ہاں تو ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے نا, ان کو بھی پیسے نہیں دیے. ایسے جاتے. چلیں جی باہر کے میں اتنی عرض کرتا ہوں, اللہ سے ڈرے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں خدا سے ڈر جائیں, رب سے ڈر جائیں. اور اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے, سوال کرنا ہے کہ جو میرا کلام پڑھانے آیا تھا, میرا کلام پڑھانے آیا تھا, اس کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا ہے. اور جو H2O, کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, نائٹرک ایسڈ, سلفیورک ایسڈ, اور جب میتھمیٹک کے فارمولے پڑھانے آیا اس پر آپ خود بھی بچھ گئے, دنیا لوٹا دی. اور جس نے میرا کلام سنایا تھا, پڑھایا تھا, اس کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا. ضرور جواب دیجیے گا جی. مومن کی پہچان آپ نے, who was asking about the significance of مومن. قد افلح المومنون, اللہ فرماتے ہیں فلاح پا گئے مومن. مومن کیا کر گئے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اللہ فرماتے ہیں ان کی پہلی پہچان تو یہ ہے کہ ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے, کنسنٹریشن اور انہماک ہوتا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون. اللہ فرماتے ہیں بیہودہ باتوں سے مومن جو ہے اعراض کرتے ہیں. بیہودہ باتوں, جھوٹ بھی بیہودگی ہے جی. والذین هم فی الزکاۃ فاعلون. اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ بڑی باقاعدگی سے دیتے ہیں, دیتے رہتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون. اور یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں, میں آگے چلتا ہوں جی. والذین هم لامانتہم وعہدہم راعون. یہ امانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہد کی بھی پاسداری کرتے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون. اللہ فرماتا ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون. یہی جنت الفردوس کے وارث ہیں. کل ٹیلی فون آیا جی مجھے, انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب جماعت ہوئی ہے, شور ہے کہ جماعت کا اعادہ کیا جائے. تو میں نے کہا کیا غلطی کر دی امام صاحب نے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ امام نے کہنا تھا سمی اللہ لمن حمیدہ. کیا کہنا تھا؟ سمی اللہ لمن حمیدہ. امام نے کہا اللہ, اس سے کہہ دیا اللہ اکبر. کیا کہہ دیا؟ رکوع سے واپس آنا تھا. تو کیا کہتے ہیں جی؟ تو اس کا مطلب پتہ نہیں کیا ہے. اللہ نے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں جس کا معنی ہے سمی اللہ, اللہ نے سن لیا, لمن حامدہ, جس نے اس کی حمد کی. اور پھر آپ کہتے ہیں ربنا لک الحمد, کیا اللہ ساری ہم تیرے لیے ہی تو ہے. اس امام بیچارے نے کہنا تھا سمی اللہ لمن حامدہ, کہہ دیا اللہ اکبر. آپ پیچھے سے لقمے آ گئے, اللہ اکبر, سبحان اللہ, اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا. خیر نماز پڑھی, سجدہ صاحب نے کیا. اور پھر وہ انہیں کہ مولوی صاحب اے تسی اللہ اکبر کہتے سمی اللہ کیوں نہیں کیا تسی؟ اے نماز دی, نماز دوبارہ پڑھاؤ. ٹیلی فون پہ پوچھے کہ علامہ صاحب کیا کریں, نماز دوبارہ پڑھائی جائے؟ کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ نماز اوکے, سجدہ صاحب کے لیے دو کنڈیشنز ہیں. یا تو آپ نے فرض میں تاخیر کی یا واجب آپ سے ترک ہوا. اب یہ جو تکبیرات انتقال ہے, انتقال ارکان ہے, یہ تو سنت ہے. یہ تو کیا ہے؟ اگر فرض کرے کہ میں اللہ اکبر کے بغیر رکوع میں چلا جاؤں یا بغیر کہے سمی اللہ میں کھڑا ہو جاؤں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی, بالکل ہو جائے گی. سجدہ صاحب ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. ولا يحب ولا يجب بترک التعوذ بسم اللہ فی الاولی والثناء وتکبیرات الانتقالات. اگر آپ ثنا آپ نے نہیں پڑھی, آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی, تعوذ نہیں پڑھا, ترک کر دیا قصدن یا آپ نے سہون, تو نماز ہو جاتی ہے, نماز ہو جاتی ہے جی. ٹھیک ہے, مسئلہ سمجھ آ گیا. میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں ہوا, نماز آپ کی ہو گئی ہے. اب امام کو مجبور نہ کریں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ مصلی امامت پر اس شخصیت کو لائیں جو اس کا اہل ہو. چلیں جی اگلی بات دیکھتے ہیں. دوسرا ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ سے اور ڈسکس کر لیتے ہیں, اور کرنے کے بعد بات کو ختم بھی کرتے ہیں. میں کوئی بات کروں سفر یا سپرسٹیشن پہ بات کروں. بڑی یہ آج کل نوجوانوں کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا. آپ کا خیال ہے کہ ان بچوں کے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے؟ یہ نوجوان نسل, میں کہتا نہیں ان کے رگوں میں بارود بھرا ہوا ہے. ذرا ذرا بات پہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں. میں تن فارغ کرتا, دفعہ ہو جا, نکل جا, تو میرے قابل نہیں, میں تیرے قابل نہیں, چل تو فارغ, چل نکل جا اپنی ماں کے گھر جا, چل. بعد میں پوچھتے ہیں جی علامہ صاحب یہ نیت نہیں تھی, وہ نیت نہیں تھی, فلاں نہیں تھا. یہ اٹا وٹا کہتے ہیں, یہ وٹا سٹا کہتے ہیں, یہ آمنے سامنے کا رشتہ کیا کہتے ہیں جی؟ کچھ وہ وٹا سٹا تھا. یہ 2-3 دن پہلے میرے پاس لوگ آئے اور دونوں فیملیز میرے پاس تھیں. وہ رشتہ انہوں نے آپس میں کیا اور اس کے بعد
ایک کی اولاد نہیں ہوئی اور اس نے دوسری شادی کا ارادہ کر لیا، اور ایک صاحب جو تھے وہ کہنے کہ مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے کہا کہ جے تیرے پرا نے دوجی شادی کی تھی تین میرے لو تینوں طلاق، تو فارغ ہے میرے لو تین طلاق۔ ادھر شادی کے انتظامات مکمل تھے، 10-12 سال گزر گئے، وہ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، بات بھی ساری طے ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کوئی آپ کی رائے آ جائے تو زیادہ بہتر ہے، میں پھر آگے چلوں بات کو۔ یہ صرف بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ جذباتی نوجوان ہے نا، چھوٹی سی بات پہ کہتے اگر میرے بہنوئی نے یا تیرے بھائی نے شادی دوسری کی نا تو یہ تینوں طلاقیں، بچے ہیں اس کے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے، کہتا تینوں طلاقیں ہیں جی۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں طلاق طلاق کہتے ہیں، کنڈیشنل ڈائیورس، یہ کنڈیشنل ڈائیورس ہے۔ اب اگر وہ شادی کر لیتا ہے تو طلاق کیا ہو جائے گی؟ نافذ ہو جائے گی۔ طلاق کیا ہو جائے گی؟ نافذ ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے یہ تو کرو بار قدم کڈیا نا تینوں طلاقاں نے، تو ہو جائے گی طلاق۔ ہاں، ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو گھر سے باہر نکلے گی تو یہ کیا ہے؟ تینوں طلاق ہیں، تو بیوی کیا ہو جائے گی؟ اب وہ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب اس کا حل بتائیں۔ اس کا حل کیا ہے کہ اگر وہ شادی کرتا ہے، شادی بھی ظاہر کرنی ہے، دو فیملیوں کے مابین ایک معاہدہ ہو چکا ہے، شادی قریب ہے، 2-4 ماہ میں پروسیس ہونے کو ہے، اور اگر وہ کرتا ہے تو ادھر طلاق ہو جاتی ہے، تو طلاق ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، تینوں اکٹھی۔ اور اس کے بعد حل کوئی نہیں سوائے تحلیل شرعی کے، حلالے کے حل کوئی نہیں ہے۔ آپ کے پاس کس کا ہے سولوشن؟ کوئی آپ کے ذہن میں سولوشن آتا ہے؟ نیور۔ میں نے ان کو سولوشن دے دیا۔ میں نے کہا اس کو اگر تو پہلے میں نے پوچھا نوجوان سے، بیٹا کوئی پہلے اس سے پہلے بیوی کو طلاق کبھی ایک آدھ دی تو نہیں؟ کہتا نہیں علامہ صاحب میں نے نہیں دی۔ اب اس کا سولوشن سن لیجیے میں نے کیا کہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے میرے بندو جب تمہیں کوئی مشکل آ جائے تو اہل علم سے سوال کیا کرو۔ کس سے سوال کیا کرو؟ اہل علم سے سوال کیا کرو۔ اس کا سولوشن میں نے دے دیا۔ آپ کو یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نوجوان بچے جو بیٹھے ہیں، غصہ جتنا مرضی آ جائے، خدا را اس طرف نہ جایا کریں، یہ بات نہ کیا کریں۔ گھروں کے گھر خرمن کے خرمن جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، بربادی ہوتی ہے۔ اس کا میں نے پھر حل بتایا، اگر آپ کہیں تو آپ کو بھی بتا دوں۔ ہاں جی، اس کا حل یہ تھا، میں نے کہا بیٹا آپ ایسا کریں، اپنی بیوی کو ایک طلاق دیں۔ اپنی بیوی کو، جس کے 3 بچے تھے، اپنی بیوی کو کیا کرے؟ اس کے بعد رجوع نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ رجوع نہیں کرنا بیوی کے ساتھ۔ اس کی عدت گزرنے دیں۔ عدت ہے 3 مینسز، جس کو اللہ نے ثلاثۃ قروء کا ذکر فرمایا۔ جب 3 پیریڈ گزر جائیں گے، عدت گزر جائے گی، تو عورت جو ہے تمہارے نکاح سے نکل جائے گی، وہ طلاق رجعی طلاق بائنہ بن جائے گی، وہ تمہارے نکاح میں نہیں رہے گی۔ تمہارے نکاح میں عدت کے بعد پھر عورت اگر طلاق رجعی ہو تو طلاق بائن میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اس کے نکاح میں نہیں رہے گی۔ پھر بہنوئی سے کہنا کہ جاؤ تم نکاح کر لو، شادی کر لو، وہ شادی کر لے گا بہنوئی۔ اس کی قسم جو ہے یہ اس نے کھائی وہ ویلڈ نہیں ہوگی، کیونکہ بیوی اس کے نکاح میں ہے ہی نہیں۔ طلاق کس کو نہیں؟ بیوی تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ تو نکاح سے نکل گئی۔ وہ شادی کر لے گا، اس کا گھر آباد ہو جائے گا، تم واپس آ جاؤ، عقد ثانی کرو، 2 گواہ بنا لو، ایجاب و قبول کرو، حق مہر مقرر کرو، اور دوبارہ جو ہے بیوی سے نکاح کر لو، عقد ثانی کر لو۔ حل نکل آیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ آپ تو ایسے مبہوت ہو گئے جیسے میں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا۔ نیور، ہاؤ کین یو سے؟ دیکھیں اگر شوہر بیوی کو ایک دفعہ طلاق دے دے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، عدت کے اندر چونکہ صریحاً طلاق کا لفظ ہے، عدت میں رجوع کرے گا۔ کیا کرے گا؟ عدت کتنی ہوتی ہے؟ 3 مہینے یا 3 پیریڈز کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اگر تو عدت میں رجوع کر لے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتا، عدت گزر جاتی ہے، تو عورت وہ طلاق جو ہے رجعی طلاق بائن بن جائے گی، عورت مرد کے نکاح سے باہر نکل جائے گی، جہاں چاہے شادی کر لے، نہیں کرتی بیٹھی رہتی تو واپس شوہر کے حق میں آ سکتی ہے نکاح کے ساتھ۔ تو میں نے کہا تم نے رجوع نہیں کرنا، خاموش رہنا ہے، عدت گزر جائے گی، عورت آپ کے نکاح سے خارج ہو جائے گی، آپ کا بہنوئی نکاح کر لے گا، طلاق کی شرط نافذ نہیں ہوگی، کنڈیشنل طلاق تھی، تعلیق طلاق تھی، وہ نہیں ہوگی۔ جب وہ نکاح کر لیں، بعد میں آپ دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح کر لیں، ایجاب و قبول کر لیں، 2 گواہ مقرر کر لیں، حق مہر مقرر کر لیں، تو بیوی گھر لوٹ آئے گی، اور پھر 2 طلاق کا حق باقی رہ جائے گا۔ آئندہ اس قسم کی غلطی نہیں کرنی ہے۔ اللہ کی حدود پامال ہوں گی یار، بیوی کے ساتھ آپ نے 10-12 سال گزارے ہیں، اور شیطان تو وہ ویسے بھی جوانوں کا بڑا قوی ہوتا ہے۔ اس نوجوان نسل ہمارے ساتھ ایک شیطان ہے، ان کے ساتھ 2 شیطان لگے ہوئے ہیں۔
تو وہ جو بیوی آپ کی اگرچہ آپ کے لیے وہ غیر محرم، اور اگر آپ ایک گھر میں رہتے ہیں اور طلاق رجعی ہے اور اگر بیوی کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ رجوع ثابت ہو جائے گا. اور ایون دیٹ کہ اگر آپ نے کلام کر لیا، کہہ دیا کہ میں نے رجوع کیا، تب بھی رجوع ہو جائے گا. آپ نے کال پہ کہہ دیا، میسج کر دیا کہ بیگم میں رجوع کرتا ہوں، تب بھی رجوع ہو جائے گا. بیوی کو نہ بتائیں، کسی کے سامنے کہہ دے میں نے رجوع کر لیا، تب بھی رجوع ہو جائے گا. رجوع تو اس نے کرنا ہی نہیں ہے نا. کیا دوسری طلاق کے بعد بھی یہ صورت؟ یس آف کورس، دوسری کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا. تیسری کے بعد مغلظہ، دوسری کے بعد اگر اس کا پیریڈ گزر جاتا ہے سارا، پھر بھی طلاق بائن کیا ہو جاتی ہے؟ ہے. تیسری واقعہ ہو جائے گی؟ نہیں، تیسری خود بخود کیسے ہو جائے گی؟ اچھا. تیسری طلاق دیں گے تو ہوگی، خود بخود کیسے ہو سکتی ہے وہ؟ اور اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے تینوں طلاقیں دے دی ہیں، ہاں تو ہو گئی نا، پھر تینوں دے دی تو دے دی. ہاں تو پھر تینوں ہو جائے گی، مغلظہ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے جی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آپ کو. میں نے آپ سے بات کرنی تھی سفر کے حوالے سے، سفر کی سپرسٹیشنز کے حوالے سے. جی ہاں، پریگننٹ ہے طلاق تو تب بھی ہو جائے گی. ہاں ہو جائے گی. ہے نہیں فیمیل پریگنینسی کا طلاق سے کیا تعلق ہے؟ عدت جو ہے اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ آگے بڑھ جاتی ہے. دیکھیں ایک عورت پریگننٹ ہے، آپ نے ڈائیورس کر دی ہے، صبح بیبی ڈیلیور ہو جاتا ہے، عدت ختم. عدت پریگنینسی کی، یہ پریگننٹ ویمن کی عدت جو ہے وضع حمل تک ہوتی ہے. جو ہی حمل وضع ہو جائے، چاہے وہ 8 مہینے میں ہو، 7 میں ہو، 9 میں ہو، تو ڈیوریشن آپ دیکھ لیں، اگر اگلے دن ہی ہو جاتا ہے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. یہ اتنا اس کا. چلیں جی سنتے عطا کیجیے.